السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المهدیین وعلى محبین وتابعین بإحسان إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. بس اب رہا وہ شخص جس نے سرکشی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی، بس بے شک جہنم ہی ٹھکانا. اور رہا وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کرے اور نفس کو خواہشات سے روکے، بس بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ. حاضرین کرام، اس ارشاد ربانی کی تلاوت سے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا، اس کا ایک آسان سا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا. آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف و خشیت کی بنیاد ہی پر بندہ گناہوں سے بچتا ہے، تقیہ کرتا ہے. جہاں خوف ہو جاتا ہے، اللہ کا خوف جہاں ختم ہو جاتا ہے، خشیت الہی کا جہاں فقدان ہوتا ہے، وہاں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، بے راہ روی عام ہوتی ہے، گناہوں پہ گناہ ہونے لگتے ہیں، نیکیوں کی طرف رجحان ختم ہو جاتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں ان آیتوں میں دنیا کو بنانے کا ذکر کرنے کے بعد یہ فرمایا ہے کہ جو آدمی سرکشی اختیار کرے، جو آدمی بے راہ روی اختیار کرے، جو آدمی غلط راستے پر چلنے لگے اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دے، آخرت کو پیٹ کے پیچھے ڈال دے، تو اس کا ٹھکانہ ہوگا. اس کے برخلاف جو آدمی رب تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھے، خصوصیت کے ساتھ میدان قیامت میں رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، زندگی کیسے گزاری پورا وہاں جائزہ دیا جائے گا. تو رب کے سامنے کھڑے ہونے کا جو خوف کرے اور اس خوف کی بنیاد پر اپنے نفس کو خواہشات سے روکے، نفسانی خواہشات میں مبتلا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ. اب سوچو، جس کو دوزخ سے نجات مل جائے، جو جنت میں جس کو ٹھکانہ مل جائے، اس سے بڑھ کر اس کے لیے کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ اور جس کو جنت سے دور رکھا جائے، دوزخ میں جس کا ٹھکانہ بنا دیا جائے، اس کے لیے بدبختی کی اور کون سی صورت ہو سکتی ہے؟
تو ہمیں چاہیے، ہمیں عقل مند نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف و خشیت کو ہمیشہ سامنے رکھیں۔ اس کے لیے جو مختلف طریقے ہیں وہ تو آپ اختیار کریں گے ہی، مگر ان طریقوں کے ساتھ، خصوصیت کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں فرمائی ہیں ان دعاؤں کو بھی اپنے معمول میں شامل رکھیں گے۔ مثال کے طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معصیتک، اے اللہ ہمیں ایسی تیری خشیت اور تیرا خوف عطا فرما جو ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان حائل ہو جائے۔ ہم گناہ کرنا چاہیں اور تیرا خوف ہمیں آگے تیرا گناہ کرنے سے روک دے، ایسی خشیت اور ایسا خوف ہمیں عطا فرما۔ وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، اے اللہ تیری اطاعت و فرما برداری ایسی عطا فرما جو تیرے جنت تک ہمیں پہنچا دے۔ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، اے اللہ تیری ذات پر ایسا یقین ہمیں عطا فرما جو دنیا کی مصیبتوں کو ہم پر آسان کر دے۔ وَمَتِّعْنَا اللَّهُمَّ بِأَسْمَاعِنَا، اے اللہ ہمیں ہمارے کانوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع عطا فرما۔ وَأَبْصَارِنَا، ہماری آنکھوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع عطا فرما۔ وَقُوَّاتِنَا، ہماری جملہ قوتوں سے ہمیں فائدہ اٹھانے کا موقع عطا فرما۔ أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنَا، ہمیشہ جب تک کہ تو ہمیں باقی رکھے، زندہ رکھے، ہماری اپنی طاقتوں سے ہمیں فائدہ اٹھانے کا موقع عطا فرما۔ پھر اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معروضہ کرتے نظر آتے ہیں، وَجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، اے اللہ جو خوف تیرا تو ہمیں عطا فرمائے گا، ہماری اولاد کو بھی اس خوف میں ہمارا وارث بنا۔ جو قوتیں کان اور آنکھ کی تو ہمیں عطا فرمائے گا، جو جسمانی قوتیں تو ہمیں عطا فرمائے گا، ہماری اولاد کو بھی اس کا وارث بنا دے۔ وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَىٰ مَنْ ظَلَمَنَا، اے اللہ جو ہم پر ظلم کرے ان پر ہماری بددعا کرتے، ہم ان کے حق میں بددعا کرتے ہیں۔ وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَىٰ مَنْ ظَلَمَنَا وَانصُرْنَا عَلَىٰ مَنْ عَادَانَا، اے اللہ جو ہم سے دشمنی کرے ان کے خلاف ہماری مدد فرما۔ وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا بِسَبَبِ ذُنُوبِنَا مَن لَّا يَخَافُكَ فِينَا وَلَا يَرْحَمُنَا، اے اللہ ہم گناہگار ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارے گناہوں کے سبب ہم پر ظالم حاکموں کو مسلط مت کر، ہمارے گناہوں کے سبب ہم پر ظالم حاکموں کو مسلط مت کر دے۔ اور پھر اس کے بعد وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، اے اللہ ہماری دنیا کو ہمارا سب سے اہم مقصد نہ بنا دے، ہمارا اپنا ہدف ہماری دنیا نہ بنا دے۔ وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، اور اے اللہ ہماری مصیبت ہمارے دین میں نہ بنا، ہمارے دین میں نہ بنا۔ پھر اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ تو دوزخ سے ہمیں بچا اور جنت ہمارا ٹھکانہ بنا دے، جنت ہمارا ٹھکانہ بنا دے۔ یہ دعائیں مذکور دعائیں ہیں اور ایسی بھی بہت ساری دعائیں ہمیں ہمیشہ کرتے رہنا ہے، خصوصیت کے ساتھ خوف خدا کے لیے دعا کرتے رہنا ہے، خشیت الہی کے لیے دعا کرتے رہنا ہے، اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس کے سوا نہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کی خشیت انہی بندوں کو حاصل ہوتی ہے جو علم والے ہوتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں۔ علم اور خشیت کے لیے ضروری ہو گیا علم، رب تبارک و تعالیٰ کا خوف اختیار کرنے کے لیے ضروری ہو گیا رب تبارک و تعالیٰ کے بارے میں علم۔ رب تبارک و تعالیٰ رحمان و رحیم ہے، کریم ہے، غفار ہے، ستار ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرماتا ہے، ہم پر رحم و کرم فرماتا ہے۔ یہ صفتیں تو ہمیں یاد ہیں، ہم کو یہ یاد نہیں ہے، ہمارے ذہنوں میں یہ حاصل نہیں
نہیں ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ گناہگاروں کے لیے سخت پکڑ کرنے والا ہے، انتقام شدید رکھنے والا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ جہاں غفار ہے، جہاں گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، جہاں ستار ہے، گناہوں کو چھپانے والا ہے، وہیں رب تبارک و تعالیٰ قہار بھی ہے، پکڑ کرنے والا بھی ہے۔ اور پھر جب رب تبارک و تعالیٰ کسی کی پکڑ کرنے پر آ جاتا ہے تو اس کی پکڑ سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ یہ خوف اور خشیت ہمیں حاصل ہوگی تو محض اور محض علم کی بنیاد پر حاصل ہوگی، علم کی بنیاد پر۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں العالم بالرحمن من عبادہ، کہ رحمان کے بندوں میں رحمان کا علم رکھنے والے وہ لوگ ہیں من لم یشرک بہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، جو اللہ کے ساتھ بس خدا ہی کو پوچھتے ہیں، خدا ہی کو وحدہ لا شریک لہ مانتے ہیں، اسی کے آگے اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں، وہ بندے رحمان کا علم رکھنے والے ہیں، اللہ کی حقیقت میں پہچان رکھنے والے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَمَنْ أَحَلَّ الْحَلَالَ وَحَرَّمَ الْحَرَامَ، جو حلال کو حلال جانے، حرام کو حرام سمجھے، وَحَفِظَ وَصِيَّةَ اللَّهِ، اور جو اللہ کے احکام کی حفاظت کرے، اللہ نے جو بھی حکم دیا، نماز کا حکم دیا ہے، روزے کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، حج کا حکم دیا ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا، انسانوں کے ساتھ انسانیت سے پیش آنے کا حکم دیا۔ جتنے بھی احکام رب تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں، جو اس کی حفاظت کرے وہ اللہ کا حقیقی معنی میں علم رکھنے والا ہے، وہ اللہ کو پہچاننے والا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں وَمَنْ أَيْقَنَ أَنَّهُ مُلَاقِيهِ، جو اس بات کا یقین رکھے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والا ہے، کیونکہ دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں، یہاں سے مر کے جانا ہے، قبر میں جائیں گے تو قبر کی زندگی جو برزخ کی زندگی کہلاتی ہے وہ ایک وقت تک ہوگی، ہمیشہ قبر میں رہنا نہیں ہے، مر کے مٹی میں مل جانا نہیں ہے۔ یہ مر کے مٹی میں مل جانے کا عقیدہ تو کافروں اور مشرکوں کا ہے، ایک ایمان والا تو واللہ کی بعد الموت پر ایمان رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، اللہ کے روبرو جانا ہے، میدان محشر قائم ہوگا جہاں چھوٹے سے چھوٹے عمل کا بھی حساب ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو کوئی ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا تو کل میدان قیامت میں اس نیکی کو سامنے موجود پائے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جو کوئی ایک ذرے کے برابر بھی برائی کرے گا تو وہ اس کو اپنے سامنے موجود پائے گا، اسے دیکھ لے گا۔ کوئی نیکی بھی آپ کی چھوٹنے والی نہیں، کوئی برائی بھی آپ کی چھوٹنے والی نہیں، ذرے ذرے کا حساب دینا ہے، اور تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ تو اس بات کا ہم کو خوف اپنے دل میں پیدا کرنا ہے، اور یہ خوف پیدا ہوگا تو علم کے ذریعے سے پیدا ہوگا۔ علم آپ جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی دھرتی پر جب تشریف لائے، بعثت ہوئی، اعلان نبوت ہوا، اس وقت مکے والوں کی حالت کیا تھی؟ مکے میں جو خرابیاں میں ہو سکتی ہیں وہاں موجود تھی، جھوٹ وہ بولتے تھے، چوری وہاں کے لوگ کرتے تھے، زنا عام تھا، ہر طرح کی خرابیاں ان کے اندر موجود تھی۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سب سے پہلا جو حکم ہے ان کو جھوٹ سے رکنے کا نہیں ہوا، شراب پینے سے رکنے کا حکم ان کو نہیں دیا گیا، اس قوم کو زنا کرنے سے روکنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ سب سے پہلا جو حکم دیا گیا وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو جو پیدا کیا ہے۔
پڑھو جس نے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے، اللہ کے نام سے پڑھو۔ سب سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا گیا، سب سے پہلے علم، تعلیم و تعلم کا حکم دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس قوم کو اگر جھوٹ بولنے سے روکا جاتا تو جھوٹ بولنے سے تو وہ رک جاتے، مگر شراب نوشی باقی رہتی۔ شراب نوشی سے روکا جاتا تو شراب نوشی سے تو رک جاتے، مگر زنا جیسی بدکاری میں وہ مبتلا ضرور رہتے۔ جس گناہ سے ان کو روکا جاتا اس گناہ سے رک جاتے، دوسری خرابیاں باقی رہتی۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی چیز ان کو عطا فرمائی کہ اس کو اگر وہ حاصل کر لے تو شراب بھی چھوٹ جائے گی، زنا بھی چھوٹ جائے گا، جھوٹ بھی چھوٹ جائے گا، حسد بھی چھوٹ جائے گا، لڑائی اور جھگڑا بھی چھوٹ جائے گا۔ جتنی خرابیاں انسانیت میں ہو سکتی ہیں وہ پوری کی پوری خرابیاں دور ہو سکتی ہیں، اور وہ ہے پڑھنے پڑھانے کا حکم کہ پڑھتے پڑھاتے رہو تو تمام خرابیاں دور ہوتی چلی جائیں گی۔ پڑھتے پڑھانے کی جہاں بات آتی ہے تو ایک اور بات کی طرف آپ کے ذہن کو میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل کی تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جہاں بہت ساری اور بھی دعائیں فرمائیں، وہاں یہ بھی دعا فرمائی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، کہ اے اللہ ان مکے والوں میں جو شہر میں نے بسایا ہے، جو کعبہ میں نے بنایا ہے، یہاں کے رہنے والوں میں ایک ایسے نبی کو مبعوث فرما، ایک ایسے نبی کو بھیج جو ان لوگوں پر تیری آیتوں کی تلاوت کرتے رہیں اور انہیں تعلیم بھی دیتے رہیں اور ان کا تزکیہ بھی کرتے رہیں۔ تعلیم اور تزکیہ، تعلیم کے بعد تربیت، یہ دونوں چیزیں ان کو ملتی رہیں۔ یہ دعا سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے کی۔ حضرت ابراہیم کی دعا میں غور طلب بات یہ ہے کہ آپ نے پہلے تعلیم کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد تربیت کا ذکر کیا۔ تعلیم اور تربیت، مگر جب رب تبارک و تعالیٰ نے مکے کی سرزمین پر اپنے پیارے حبیب کی بعثت کا قرآن میں ذکر فرمایا تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا جبکہ انہی میں سے ایک عظمت والے رسول کو ان میں بھیجا۔ وہ رسول کرتے کیا ہیں؟ تو فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، یہ رسول اللہ کی آیتوں کی ان کے سامنے تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کی تربیت کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی دعا میں کیا تھا؟ جو رسول ان کی تربیت کریں گے اور ان کو تعلیم دیں گے۔ پہلے تربیت کا ذکر انہوں نے فرمایا تھا، بعد میں تعلیم کا ذکر فرمایا تھا۔ پہلے تعلیم کا ذکر فرمایا تھا، بعد میں تربیت کا ذکر فرمایا تھا، مگر اللہ نے جب اپنے نبی کے بھیجنے کا ذکر فرمایا تو یہاں پہلے تربیت کا ذکر فرمایا، بعد میں تعلیم۔ پہلے تربیت، فرق کیا ہے؟ اگر پہلے تعلیم دے دی جائے، تربیت نہ ہو، خرابیاں پیدا ہونی۔ میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں، اور ایک حقیقی مثال، یہ کوئی خیالی مثال نہیں۔ سعودی عرب میں میں نے اپنے گناہگار کانوں سے سنا کہ ایک شخص اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اس کا ایک چھوٹا بچہ آیا اور آ کے اپنے باپ سے کہہ رہا ہے کہ تجھے تیری بیوی بلا رہی، امی بلا رہی۔ تو یہ کہنے کے لیے اس نے کیا کیا؟ یہ نہیں بولا کہ ابا جان آپ کو امی بلا رہی ہیں، بلکہ اس نے اپنے باپ کا نام لے کر کہا
مثال کے طور پر یا خالد، اے خالد امیدوار کیوں ہوا؟ تربیت کا مدعا، تعلیم دی جا رہی، تربیت نہیں ہو رہی، تربیت نہیں ہو رہی، تو صرف تعلیم ہو تربیت نہ ہو، خرابیاں پیدا ہوتی۔ آج سے چند دہاؤں پہلے جو اخلاق ہمارے سماج میں پائے جاتے تھے، بڑے اگر نیچے بیٹھے ہوئے ہیں تو بچے اوپر نہیں بیٹھتے، آج یہ چیز ختم ہو رہی ہے۔ تربیت کا ہوتا، تعلیم کو دی جا رہی ہے، اور تعلیم میں بھی کون سی تعلیم دی جا رہی ہے؟ وہ تعلیم ثانوی حیثیت اختیار کرنے کی ہے جو خوف الہی دلانے والی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ بچوں کو پڑھانا ہے یہ سب سوچ رہے ہیں، بچوں کو پڑھانا ہے یہ سب سوچ رہے ہیں، قرآن پڑھانا ہے مگر یہ نہیں سوچا۔ دنیاوی تعلیم کی طرف ہمارا رجحان، پوری کوششیں کاوشیں، دین ثانوی حیثیت، حالانکہ بنیاد دین کی جائے، کیونکہ بنیادی طور پہ ہم مسلمان ہیں۔ ایک ڈاکٹر بعد میں ہے، مسلمان پہلے ہیں۔ ایک انجینئر بعد میں ہے، مسلمان پہلے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمیں اپنے بچوں کی کیسے تربیت کرنی چاہیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ہمیں اس کا معیار اور طریقہ بتایا۔ سرکار نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنے اولاد کی تربیت میں 3 باتوں کا خیال رکھو، 3 باتوں پر اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ کیا ہے وہ 3 باتیں؟ فرمایا حب نبیکم، پہلی چیز تمہارے نبی کی محبت۔ بنیادی چیز آپ کہیں گے خدا کی محبت ضروری نہیں، نبی کی محبت، ہم کہیں گے کہ اگر خدا کی محبت سکھائی جائے تو ضروری نہیں ہے کہ نبی کی محبت بھی آئے، کیونکہ بہت سارے خدا سے محبت رکھنے والے دنیا میں موجود ہیں جو نبی سے محبت نہیں رکھتے۔ مگر ایک بھی مثال ایسی نہیں مل سکتی کہ کوئی بندہ نبی سے محبت کرتا ہو اور خدا سے محبت نہ رکھے۔ ہر وہ بندہ جو نبی سے محبت کرتا ہے خدا سے محبت لازماً رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار نے جب سب سے پہلی دعوت مکے کی سرزمین پر دینی چاہی تو خدا کا تعارف نہیں کروایا، خدا کی پہچان نہیں کروائی، اپنی پہچان ہے۔ لوگوں سے پوچھا تم میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ سچے ہیں، امانت دار۔ جب قوم نے نبی کو سمجھا، مانا، اب نبی نے خدا کی دعوت۔ سرکار نے فرمایا جب مجھے سچا جانتے ہو، سچا مانتے ہو، امانت دار مانتے ہو، تو میرے ہی کہنے پر ایک خدا کو مانو۔ تو اسی لیے اس حدیث پاک میں جو بچوں کی تربیت کا حکم دیا جا رہا ہے، سب سے پہلی چیز، بنیادی چیز
سرکار فرماتے ہیں نبی کی محبت اپنے بچوں کی تربیت میں بنیادی طور پر شامل ہو۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز سرکار نے فرمایا وحبی آدی بیتی، سرکار کے اہل بیت کی محبت۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت سرکار کے پروردہ، سرکار کے تربیت یافتہ۔ جب یہ سرکار کے تربیت یافتہ ہے تو یہ غلطی پر نہیں ہوں گے، جب یہ غلطی پر نہیں ہوں گے تو ان کی محبت میں مست رہنے والا بھی غلطی نہیں کرے گا۔ تو پہلی چیز تمہارے نبی کی محبت اولاد کی تربیت میں بنیادی طور پر شامل کرو۔ دوسری چیز اہل بیت کی محبت۔ تیسری چیز تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت۔ جہاں سے یہ چیزیں ہٹ جاتی ہیں وہاں سے محبت الہی کا فقدان شروع ہوتا ہے، اللہ کی پہچان سے چشم پوشی شروع ہو جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ گناہوں پہ گناہ کرنے لگتا ہے، دنیا کو ترجیح دینے لگتا ہے، آخرت کو پسے پشت ڈال دیتا ہے۔ آج بے راہ روی عام ہو گئی، نوجوان بچے بھی بے راہ روی میں مبتلا ہیں، بچیاں بھی بے راہ روی میں مبتلا ہیں۔ گناہ کرتے کرتے گناہوں کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ اب اسلام کی دیوار بھی پھلانگ رہے ہیں، اپنے عصمت اور عزت کی حفاظت کی طرف بھی توجہ نہیں رہی۔ جو کر رہے ہیں وہ بھگت بھی رہے ہیں، مگر جو نہیں کر رہے ہیں ان کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے بچے بہک رہے ہیں، ہماری بچیاں غلط روی پہ چل رہی ہیں تو اس میں قصور ہمارا بھی ہے۔ ان کے حفاظت کی طرف توجہ دینے کی ہمیں ضرورت ہے۔ جن راستوں سے خرابیاں آ رہی ہیں ان راستوں پر نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے، بلکہ ان راستوں کا سدباب کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں ان راستوں کا سدباب کریں گے بنیادی طور پر ہمارے بچوں کی اور ہمارے بچیوں کی دینی تربیت، بچپن ہی سے دینی تربیت۔ کسی صاحب نے لکھا کہ آج جتنے جلسے ہوتے ہیں، جتنی محفلیں ہوتی ہیں، زیادہ تر مردوں کے جلسے ہوتے ہیں، دینی جلسے جتنے بھی ہوتے ہیں، دوسرے اور طرف نہیں جاتا، دین کی بات، دینی تعلیم کی بات آتی ہے، دینی جلسے، علماء کے خطابات جہاں دین سمجھایا جاتا ہے، عمومی طور پر یہ مردوں کے ہوتے ہیں، عورتوں کے نہیں ہوتے۔ عورتوں کی تعلیم و تربیت کی طرف، بچیوں کی تعلیم و تربیت کی طرف ہماری توجہ نہیں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے بچوں کو بھی دین کی طرف متوجہ کریں اور ہمارے بچیوں کی تربیت بھی دین دارانہ انداز میں کریں۔ واقعتاً میں زیادہ تفصیل میں لے جانا نہیں چاہتا، اشارتاً بات کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں کہ اگر واقعتاً ہم اپنے بچوں کی دینی انداز میں تربیت کریں گے تو جو ماحول اب بن رہا ہے، جو خرابیاں اب پیدا ہو رہی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ العزیز وہ آگے پھر دہرائی نہیں جائے۔ دنیا میں آنے کا مقصد دنیا کو ترجیح دینا نہیں ہے، دنیا میں عمل کرنا ہے، آخرت کو ترجیح دینا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے کا خوف رکھنا ہے۔ اسی خوف خدا کی بنیاد پر ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں، ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کر سکتے ہیں، احکام الہی کی بھی پابندی کر سکتے ہیں، تب کہیں جا کر ہماری زندگی کامیاب ہوگی،
جنت ہمارا ٹھکانہ بنے گی۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ الہ العالمین ہمیں قرآن و حدیث کو ہمارا قوم سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اسلام کے جملہ احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جملہ گناہوں سے بچنے کی قوت عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے بچوں کی جیسی تربیت ہمیں کرنا چاہیے ویسی تربیت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچیوں کی حفاظت فرما، دین اسلام پر قائم و دائم رکھ۔ الہ العالمین ہمارے بچیوں کے عصمتوں کی عزتوں کی حفاظت فرما، ان کو بھی دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سبوں کو اسلام کی، ایمان کی، عزت کی، صحت و عافیت کی لمبی زندگی عطا فرما، ایمان کی موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔